بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 13واں ہے، جس کا عنوان ہے کفارے کا بیان۔ اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہو اور وہ ابھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا، چاہے یہ دونوں کفارے 2 رمضان کے ہوں، بشرطے کہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل ہو۔ تو جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا، چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔ 60 محتاجوں میں یہ لحاظ بھی ضروری ہے کہ محتاج بالغ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کو کھلایا تو اس کے بدلے پھر بالغ محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کا خیال رکھیں، نہ زیادہ بڑھانا واجب ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ سوکھی پھوکی روٹی ان کو دے دیں۔ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی جیسا روزے رکھنے میں اس کے لیے پے در پہ ہونا ضروری تھا، اس طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانے میں پے در پہ عمل کرنا یہ اگر نہ ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے۔ اور اب اس کی قیمت کتنی ہوگی تو بتاتے ہیں، غلہ فطرانے کی مقدار کے برابر ہونا چاہیے، یعنی جو فطرے کی مقدار ہے۔ اگر ایک ہی محتاج کو 60 دن تک صبح و شام کھانا دیا جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، مگر عرفاً یعنی لوگوں میں یہ صورت بہتر تصور نہیں کی جاتی ہے، اس لیے 60 مسکینوں کو بیک وقت کھانا کھلانا ہی بہتر ہے۔ فدیے کے حکام۔ اسلامی شریعت نے ایسے حضرات کے لیے جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کو یہ رعایت دی ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ بڑھاپے میں عموماً انسان کا جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بیماری کے باعث بھی جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ایک محتاج کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ فدیے میں غلہ یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیے میں غلے کی مقدار جو ہے وہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔ کسی کے ذمے کچھ قضا روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے مال جو ہے اس کے 1/3 کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر فدیے کی قیمت زیادہ بن رہی ہے 1/3 مال سے اور 1/3 مال کی مقدار جو ہے وہ کم ہے تو 1/3 مال کے بقدر تو اس کی فدیے کو ادا کر دیا جائے، اور بقیہ مال سے ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث اس کے مرنے والے کے جو ورثہ ہیں وہ اپنی رغبت اور خوشی کے ساتھ میں اس کی اجازت دیں۔ البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرے تب بھی یہ جائز ہے۔ خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیے کو قبول فرما لے اور روزہ داروں کو اس پر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے مواخذہ نہ فرمائے۔ مرنے والے کی طرف سے وارث اگر روزے رکھ لے یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ابو نے چھوڑ دیے تھی، اب بیٹا رکھ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرف سے جو میرے باپ نے روزے چھوڑ دیے تو ان کو رکھ رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر دیں گے، یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل عام طور پر ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ہلکی پھلکی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو فدیہ دے دیں گے جی، ہم اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑیں جب واقعی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ کیا ہے ملاحظہ فرمائیں، فتاوی رضویہ میں ہے کہ طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے یعنی حقیقی ہوتا ہے،
اصل معنی میں ہوتا ہے، اور ایک کم ہمتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کم ہمتی کا مطلب کیا ہے؟ کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے کیا، اکثر اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے گا، اور کریں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کرا دیتا ہے، کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ 75 برس کی عمر میں بھی بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں صاحب۔ ہاں، ایسے کمزور بھی ہو سکتے ہیں کہ 70 برس ہی کی عمر میں وہ روزہ نہ رکھ سکیں، تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچ لیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اب ایسی صورت میں فدیہ دینے کی ان کو اجازت ہوگی۔ دوسری یہ کہ ان میں بعض گرمیوں میں روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں مگر جاڑوں میں رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی کفارہ نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگ بھی جو گرمی میں تو نہیں رکھ سکتے لیکن جاڑوں میں رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ گرمیوں میں قضا کر کے ان روزوں کو جاڑوں میں رکھنا یہ ان پر فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں بعض کا لگاتار مہینہ بھر کے روزے رکھنا یہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ نہیں رکھ سکتے اتنی طاقت نہ، مگر 1-2 روزہ بیچ میں چھوڑ کر وہ ناغا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے رکھ سکیں اتنے رکھنا فرض ہے، اور جتنے قضا ہو جائیں ان کو جاڑوں میں رکھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف یعنی کمزوری ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے تو انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بیماری جانے کا انتظار کرے۔ جوان ہے نا، اس کو بیماری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دے رہا ہے تو وہ دے کے اب پہلے بیماری چلی جائے تو اس کے بعد میں روزے کو رکھے۔ اگر قبل شفا یعنی ٹھیک ہونے سے پہلے موت آ جائے تو اس وقت کفارے کی وصیت کر دے۔ غرض یہ کہ کفارہ اس وقت ہے، یعنی کفارہ اس وقت دیا جا سکتا ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکے، نہ جاڑے میں رکھ سکے، نہ لگاتار رکھ سکے، نہ الگ الگ کر کے رکھ سکے یعنی گیپ سے رکھ سکے، اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو، اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو، جیسے بوڑھا کے بڑھاپے نے اسے کمزور کر دیا اور وہ متفرق طور پر کر کے جاڑے میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو بڑھاپا تو جانے کی چیز ہے نہیں، ایسے شخص کو کفارے کا حکم ہے۔ اسے اختیار ہے کہ روزوں کا فدیہ کفارہ، ٹھیک ہے، وہ روز دیتا رہے، یعنی ہر دن ادا کرتا رہے، یا مہینہ بھر کا پہلے ہی ادا کر دے، یعنی رمضان سے پہلے ہی یا کسی بھی دن ادا کر دے وہ اس کو، یا ختم ہونے کے بعد میں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد میں، ٹھیک ہے، فقیروں کو دے دے، ماہ کے بعد کئی فقیروں کو دے، یا سب ایک ہی فقیر کو دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں یہ ہے نا کہ مطلب الگ الگ وہ 60 مسکینوں کو دے یا ایک ہی بندے کو دے دے تو وہ سب جائز ہے، ایک کو بھی دے سکتا ہے اور الگ الگ بھی سب بندوں کو دے سکتا ہے۔ اسی میں ہے کہ فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا گیا ہے جو بسبب پیرانہ سالی روزے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جس کے قبر میں پیر لٹک گئے ہوں، تو ایسا شیخ فانی بوڑھا جو مرنے کے قریب ہو نہ رکھتا ہو تو اب اس کے لیے اس کا حکم ہے، اور وہ بیمار بھی کیسا ہو کہ آئندہ اس کی طاقت کی امید بھی نہ ہو، کہ عمر جتنی بڑھے گی کمزوری اور آتی رہے گی، تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔